ہم گلشن اقبال بلاک 15 میں رہتے تھے۔ بہت کھلا ہوادار گھر، کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر ایک 200 گز کے فلیٹ میں رہنا پڑے گا، لیکن اولاد کے سامنے اپنا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سن 2006 کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی کا پریپ 1 میں کلفٹن کے ایک کانوینٹ اسکول میں داخلہ ہو گیا، تو ایک 3.5 سال کی بچی کے لیے گلشن سے روز کلفٹن آنا آسان نہیں تھا۔ وہ کمزور پھول سی بچی۔ پھر میرے دبنگ سسر نے اعلان کر دیا کہ یا تو اسکول بدلو یا گھر۔ دادا سے پوتی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں بھی 4 مہینے کی دوسری بچی کے ساتھ بڑی بچی کو اسکول لانے لے جانے میں بے حال تھی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکول بہت اچھا ہے اور مقدر سے داخلہ ہوا ہے، لہٰذا گھر بدلا جائے گا۔ یہ بات میرے سسر کے لیے دکھ کا باعث تو تھی، لیکن میرے شوہر بھی باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے کافی مکان دیکھے، لیکن میں خود بھی کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، اور پھر میرے ساتھ 2 ننھی بچیاں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ فلیٹ کافی محفوظ ہوتے ہیں گھر کے مقابلے میں، لہٰذا ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کیا، ایک ہندو فیملی سے جو خود سکھر میں رہائش پذیر تھے، اور یہ فلیٹ خالی پڑا تھا، اور فلیٹ کی لاؤنج میں چونٹی کام کے چنوٹی کام کے ایک بےحد خوبصورت 4 کونے والی جنگلے میں مندر بنا رکھا تھا۔ میں نے لاؤنج میں وہ مندر دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کیا۔ تیز رنگ اور روغن سے آراستہ دیواریں مجھے ایک نظر نہیں بھائی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا، تم 2 مہینے بعد یہ فلیٹ دیکھنا، اور اس بیچ تم یہاں بالکل نہیں آؤ گی۔ واقعی 2 مہینے بعد نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ میرا دل و دماغ باغ ہو گیا، لیکن قدرتی طور پر میں وہاں اس قدر عبادت گزار ہو گئی تھی جیسے میں ہر وہ نقش مٹا دینا چاہتی ہوں جو مندر کی پوجا پاٹ میں ہوا۔ تہجد بھی کئی بار نصیب ہوئی۔ سورۃ بقرہ 40 دن تک بلا ناغہ پڑی۔ سورۃ مریم ہر عشاء کے بعد شروع میں تو کچھ نہیں ہوا۔ ہماری اپنی سیپریٹ چھت تھی۔ میں مغرب کے بعد کبھی بھی فلیٹ میں نہیں رکتی تھی۔ ماسی ہماری چائے چھت پر لگا کر جاتی تھی، اور میں بچوں کو لے کر وہیں رہتی۔ جب تک آصف گھر نہیں آ جاتے، اس وقت تک بچے کھیلتے رہتے، اور میں فون پر لگی رہتی۔ ٹائم گزر جاتا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ گھر سے انسیت ہونے لگی۔ مغرب کے وقت ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ چھٹی حس کچھ بتاتی تھی۔ میری کوشش رہتی کہ اس وقت چھت پر رہوں، لیکن پھر کبھی کوئی کام ہوتا یا کچھ اور وجہ، میں نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا اور ٹی وی وغیرہ لگا کر رونق کر لیتی۔ اسٹار پلس اور انڈیا کے ڈراموں سے مجھے سخت ترین نفرت ہے۔ میرے گھر میں کوئی ملازم بھی انڈین ڈرامے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن ماسی کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس میں بھوجن وغیرہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ میری جان جل کر رہ گئی۔ میں آپے سے باہر ہو کر چیخی، بند کرو یہ منحوس آواز، سارے گھر میں نحوست پھیل رہی ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی اور مخلوق کو میری بات بری لگ سکتی ہے۔ کچن میں ایک روشن دان تھا۔ وہاں سے ہوا کی ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ رگوں میں خون جمنے لگا، جیسے کہ کوئی سوزوکی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی بہت ہی کھٹارا سی، کبھی تیز آواز، کبھی مدھم، کبھی سناٹا۔ پھر ایک نئی مشکل آن پہنچی۔ مجھے عین مغرب کے وقت ایسی نیند آتی کہ لاکھ کوشش کے باوجود میں جاگ نہ پاتی۔ کتنی بھی کوشش کر لوں میں بے دم ہو جاتی۔ اس پر غضب یہ کہ لائٹ چلی جاتی، میری آنکھیں کھلی ہوتی لیکن جسم بے جان۔ ایک رات تو حد ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، اب آصف بھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے کچھ گرمی سی لگی، پنکھے کی زیادہ ہوا پیروں کی طرف لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تکیہ سرہانے سے اٹھا کر پیروں کی سائڈ رکھ لیا اور سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے چہرے کو گھما کر آنکھیں پوری کھول دیں اور ایک عورت کو بیڈ کے بالکل اس کونے کے ساتھ کسی کرسی پر بیٹھے دیکھا جو ہمارے گھر کی کرسی نہیں تھی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ ایسے امیجن کر سکتی ہوں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ اس کی لمبی موٹی چوٹی تھی،
اور بال ایک سفید ایک کالا ایسے مکس ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی مجھے جھک کر سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ ناک نقشہ بالکل کھردرا، بھاری جسامت لیکن بے ڈول ہرگز نہیں، اور بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبی بھی ہوگی۔ سفید ساڑی، ماتھے پر بندیا، بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں جو جھپک نہیں رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی تیز اور بھاری خوشبو جس میں ایک طرح کی چاند بھی شامل تھی۔ ایسی بھاری خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب ہم پہلی مرتبہ اس فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھیں۔ میری زبان گنگ تھی، میرا جسم بے جان تھا، میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت یکجا کر کے اپنے ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ٹٹولا کہ اس کو چٹکی نوچ کر جگا سکوں، لیکن اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے دور تھی۔ میری اور اس عورت کی آنکھیں مستقل ملی رہیں، بنا آنکھ جھپکے۔ یقین کریں میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، میرا چین سکون سب لٹ گیا۔ میری امی رہنے آئیں، وہ سو رہی تھی دوپہر کے وقت اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ماسی استری کر رہی تھی، بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی کہ اتنے میں امی کی چیخنے کی آوازیں آئیں، کون ہو کون ہو؟ اور مجھے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ امی نے بھی اس آنٹی کو دیکھ لیا ہے۔ میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی تو امی نے ڈرے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ ایک عورت ان پر جھکی ہوئی ان کو گھور رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے پٹر پٹر پورا حلیہ بیان کر کے پوچھا، امی ایسی تھی؟ امی نے کہا ہاں بالکل ایسی۔ پھر امی بھی کچھ دن رہ کر چلی گئیں اور پھر میں تھی اور وہ فلیٹ۔ میں نے تو پھر خوب رونا دھونا شروع کر دیا آصف کے ساتھ۔ اس کے گھر آتے ہی روز وہ پریشان ہو جاتا، تسلیاں دیتا اور کبھی کبھی تنگ بھی آ جاتا۔ میری بس ایک ہی رٹ کہ مجھے نہیں رہنا یہاں، خدا کے واسطے کہیں اور چلو۔ ان جن آنٹی سے بہتر تو تمہاری امی تھیں، ڈر تو ان سے بھی بہت لگتا تھا، مگر وہ تھیں تو انسان۔ آصف مجھے ڈانٹ کر کہتا، بچوں کا کھیل نہیں ہے گھر بدلنا۔ میں ماسی کے گلے لگ کر اکثر رویا کرتی۔ ایک وہ ہی ہمدرد نظر آتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے آصف کے آنے تک رک جاؤ، لیکن وہ بیچاری مجبور تھی۔ وہ کہتی، باجی میرے دونوں بچے گونگے بہرے ہیں، میں جب گھر جاتی ہوں تو گلی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان کا باپ جو کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ 12 بجے کے بعد آتا تھا۔ میں اس کی مجبوری سن کر چپ ہو جاتی، وہ مجھے ہر طرح کی تسلی دے کر چلی جاتی۔ مغرب کے قریب وہ ہی میں نہ چاہتے ہوئے سو جاتی، اور پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ ہے اور میں ہل بھی نہیں پاتی۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لائٹ چلی گئی، میں جیسے حالات جنگ میں تھی، میری ایک نہ چلتی تھی، نہ جن آنٹی کے آگے نہ آصف کے آگے۔ روز کے اس ہنگامے نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ روز آصف کے آتے ہی بس یہی رونا دھونا۔ وہ کبھی تو بہت پیار سے سمجھاتے اور کبھی جھنجھلا جاتے کہ تم ہر کسی سے یہ جن بھوت کے قصے نہیں شیئر کیا کرو، یہ گھر بدنام ہو جائے گا اور کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ گھر 1-2 دن میں نہیں بکتے، دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ۔ اور میں زچ ہو کر کہتی، اللہ کرے وہ آنٹی تم کو دکھائی دیں تو پتہ چلے، مجھے تو گلا گھونٹ کر مار دو، میں تو ذکر بھی نہیں کروں کسی سے، بس اکیلی سہتی رہوں۔ ایک دن میری بڑی بچی دوسرے کمرے سے روتی ہوئی آئی، اس کو بھی بھوت آنٹی نظر آ گئی تھی۔ حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر تک نہ کیا اور نہ ان کے سامنے بات کرتی تھی۔ اس دن میرا خوف ہوا ہو گیا اور میں خود ایک چڑیل نما چیز بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کہ 2 ہاتھ کرنے کی دل میں سوچ لی کہ یا تو تم نہیں یا پھر میں نہیں۔ شام کو ماسی کے جانے کے بعد اکثر بچوں کو چھت پر کھیلتے چھوڑ کر اکیلی فلیٹ میں آ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے ان آنٹی کو مخاطب کرتی۔ مجھے نہیں معلوم یہ حوصلہ کہاں سے آیا۔ میں ان کو سمجھاتی
کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ یہ گھر مجھ سے پہلے آپ کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ کہاں جائز ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے خدا سے دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ ہمارا بندوبست کہیں اور ہو جائے۔ اور میری بھی اپنے اللہ سے آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں، لیکن ہم کو تنگ مت کریں۔ کوئی ایسا الفاظ بھی استعمال نہ کروں کہ آپ کو برا لگے۔ پھر مجھ میں ایک اعتماد سا آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان حرکتوں میں کمی آئی ہے جو پہلے مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں آصف کو بھی زیادہ منہ نہ لگاتی۔ اب مجھے اپنی مشکلات کو خود فیس کرنا آ گیا تھا۔ وہ پوچھتا بھی آج کچھ نہیں ہوا، آج دن کیسا گزرا؟ تو میں جواب دیتی کیسا گزرتا، ٹھیک گزرا، جیسے بھی گزرا، تم سن کر کیا کرو گے؟ میں یہ سوچ کر بات کرتی کہ میرے ہر بات وہ آنٹی سن رہی ہیں۔ پھر جیسے قدرت ہم پر مہربان ہو گئی۔ میرے شوہر کا نارتھ ناظم آباد والا گھر جو کئی سال سے بکنے کے لیے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس تھا اور اس کی 90 لاکھ سے زیادہ قیمت نہ لگتی تھی، اس کی 1.5 کروڑ کی آفر آ گئی۔ وہ گھر بک گیا تو ہم نے دوسرا گھر دیکھنا شروع کیا، اور اب وہ آنٹی میری سہیلی ہوں، جیسے میں ان کو اکیلی بیٹھ کر سب تفصیل بتایا کرتی۔ جو گھر پسند آتا وہ 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہیں ہوتا، اور فلیٹ اب خریدنا نہیں تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فلیٹ بھی بیچ کر اس کے پیسے ملا کر دوسرا گھر خریدا جائے۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہنے کے بعد فلیٹ دیکھنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ روز کئی فیملیز آتی اور بہت سی پسند کر لیتی، لیکن ریٹ وہ کم لگاتی جو ہم کو قبول نہ تھے۔ پھر ایک پشاور کی پٹھان فیملی جو بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے، سودا ڈن ہو گیا۔ وہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ فلیٹ خریدنا چاہتے تھے۔ آصف گھر پر نہیں تھے، اس کے باوجود وہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کا چیک رکھ کے کہ اب یہ فلیٹ آپ کسی اور کو نہیں دکھائیں گے۔ شاید کروڑ سے کچھ اوپر سودا ہوا۔ میں بڑی پریشان کہ کیا کروں، مجھے تو ان کو ہینڈل کرنا بھی نہ آئے۔ خیر جب آصف آئے تو میرا فقط چہرہ دیکھ کر پوچھا اب کیا ہوا، تو میں نے وہ چیک ان کے حوالے کر دیا۔ آصف نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور مباد جیسے لفظ سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ شکر ہے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی مجھ سے۔ لیکن یہ مشکل 2 دن بعد ہی وہ آدمی اور اس کی بیگم منہ لٹکائے آئے۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور میں جب چائے لیے کمرے میں پہنچی تو یہ الفاظ سنے کہ چلیں نصیب میں نہیں تھا، اللہ مالک ہے۔ میں بجھ سی گئی۔ بعد میں تفصیل پتہ چلی کہ وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے اور سودا منسوخ ہو گیا۔ آصف نے ان کا چیک ان کے حوالے کر دیا اور وہ شرمندہ چلے گئے۔ میں دوبارہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کا سودا ایک مسلمان فیملی میں ہوا اور ان کو ٹوٹ کر فلیٹ پسند آیا، اور پھر 2 دن بعد وہ سودا منسوخ۔ میں اور آصف حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آصف بھی میری باتوں کا یقین کرنے لگے تھے اور کہا یار کہیں وہ تمہاری جن آنٹی تو ایسا نہیں کر رہی کہ ان کو یہ فیملیز پسند نہ ہوں۔ پھر سودا ہوا اور پھر منسوخ۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک دوپہر میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو فیملی آئی اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں سودا ڈن ہو گیا۔ پھر تو کوئی شک ہی نہ رہا کہ پچھلے سودے کیوں منسوخ ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی بیگم کو باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ فلیٹ بہت خوش قسمت ہے اور یہاں آ کر انہونی خوشیاں ملی ہیں، تو آصف مجھے گھورتے رہے کہ شاید میں اپنے جن آنٹی سہیلی کا ذکر نہ کر دوں، لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں۔ وہ فلیٹ اس ہندو فیملی کے ہاتھوں 7 خیریت کے بکا۔ ہم نے دوسرا گھر خریدا جو پچھلے 5 سال سے بند پڑا تھا، اور میری ٹینشن کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ابھی تو ایک جن آنٹی سے 2 ہاتھ کر کے ہلکان ہوئی ہوں، اب یہاں کوئی جن انکل نہ مل جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں بہت سکون ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو شاید کہ وہ ہندو فیملی بھی اب بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہے، اور وہ فلیٹ 2 قیمت میں انہوں نے فروخت کیا، اور آج وہ فلیٹ پھر خالی پڑا ہے۔ اس آنٹی کی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ بھوت آنٹی کی تصویر ہم نے پنجاب کالج آف آرٹس کی
فارغ التحصیل فائن آرٹس تجربہ کار گریجویٹ ایک خاتون سے بنوائی ہے۔ جن خاتون نے اس بھوت آنٹی کی کہانی بیان کی ہے ان کو دکھا کر تصدیق کر لی ہے کہ کافی حد تک نہیں بلکہ وہ آنٹی بالکل ایسی ہی تھی۔